بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل زعفران آفیشل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک بڑی روس کے صدر کی جانب سے بہت بڑی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے انتہائی حساس معاملے پہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، جس کا ہم بہت زیادہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ ایسا فعال دل آزاری اور اشتعال کا باعث بنتا ہے، جس کے رد عمل میں جواب آنا فطری عمل ہے۔ اور تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ ان ممالک کے اوپر ایک بہت بڑا تماچا ہے، یورپی ممالک کے، خاص طور پر یورپی ممالک کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے، اور ہمارے ملک کے تمام وزراء، سیاستدان اور بڑے اعلیٰ ترین عہدیداروں اور میڈیا والوں کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اس طرح کی بات کرنے والے کو انتہا پسند، شدت پسند کہا جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں یہ فیشن بن چکا ہے۔ جو میڈیا میں جو بھی چوڑا چمار آتا ہے، یا کوئی بھی چوڑا چمار وزیر مشیر جو بھی ہے، تو وہ الٹی سیدھی سٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی اگر حضور کی ناموس کے حوالے سے کوئی دھرنا یا کوئی احتجاج بھی کرتا ہے، یا کوئی اس معاملے موضوع پہ کوئی بات کرتا ہے، تو جی اس کو شدت پسندی کی طرف جوڑ دیا جاتا ہے، انتشار کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ روسی صدر نے اس کو انتشار کا باعث قرار دیا ہے کہ جو توہین رسالت یا اس طرح کے مواد یا خاکے چھاپنا اور دیگر وہ معاملات، جس کو انہوں نے اس کو انتشار قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس کو آزادی اظہار رائے نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ مسلمانوں کی دل آزاری کہلائی جائے گی، اور یہ مذہبی آزادی کے بھی خلاف ہے۔ کہ ایک ایسے شخص کی جانب سے ایسی سٹیٹمنٹ جاری ہونی، یعنی حالانکہ آپ دیکھا جائے تو روس ایک کمیونسٹ ملک ہے، یعنی لبرل اور سیکولر ٹائپ کا، اور لبرل یعنی کمیونسٹ ملک ہے، لیکن اس صدر کی جانب سے ایسی سٹیٹمنٹ آنا بہت میرے خیال سے ہمارے ملک کے وزراء، حکمرانوں اور میڈیا والوں کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے، خاص طور پہ یورپ والوں کے منہ پہ بھی بہت بڑا تماچا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی عالمی سطح پہ انٹرنیشنل عدالت نے بھی اس کو یعنی توہین رسالت کو دہشت گردی قرار دیا تھا، کیونکہ یورپی ممالک میں سب سے پہلے یہ اس کو آزادی اظہار رائے کا نام دیا گیا تھا، مگر انٹرنیشنل عدالت نے اس کو دہشت گردی قرار دیا تھا۔ لیکن ہمارے ملک میں صرف حکمرانوں سے بیان بازیاں کی ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ دیکھا جائے، حالیہ سالوں میں اس حکومت کے آنے سے توہین رسالت کے جتنے بھی مقدمات تھے، وہ کافی حد تک جو ہے حکومت نے ان کو مقدمات سے بری کروا کے ملک سے فرار بہت کروایا ہے۔ تو اگر عمران خان جو ہے اس توہین رسالت کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ بھی دیتا ہے، تو وہ صرف ایک بیان بازی کی حد تک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک عمران خان کی حکومت نے توہین رسالت کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا ہے، اور نہ ہی مناسب کوئی اقدامات کیے ہیں۔ الٹا تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات کرنے والوں کے خلاف مقدمات بنائے گئے، ان کے خلاف جو ہے محاذ کھولا گیا، اداروں کو استعمال کیا گیا، اور کہیں جب آپریشن کیا گیا تو مساجدوں کو سیل کیا گیا، اور مقدمات بنائے گئے، فورتھ شیڈول لگائے گئے، تو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو
اور دوسری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سیالکوٹ واقعہ ایک محض ایک ذاتی رنجش پہ ہوا تھا، مگر اس کو مذہب سے جوڑ کر مسلسل حکومتی وزراء اور کچھ سرکاری ملے ملوانے اور لبرل اور میڈیا کے چند پالتو کتوں نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی مذہب کے نام پہ قتل ہو رہا ہے، اس قانون کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مجھے توہین رسالت کا جو قانون ہے یا C-295 جی اس کو ختم کیا جائے، اس کی آڑ میں غلط استعمال ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں آج تک استعمال کہاں ہوا ہے؟ توہین رسالت کا جو قانون C-295 ہے اس کے تحت آج تک کوئی کسی کو سزا ہی نہیں ہوئی، تو آپ اس کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا غلط استعمال ہوا ہے؟ یا تو کسی کو غلط پھانسی دی گئی ہو تو تب میں مانی جائے بات۔ سیالکوٹ فیکٹری میں جو واقعہ ہوا وہ ایک ظاہر ظلم تو تھا ہی، اس کو تو ہم ظلم ہی کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس واقعے کو اس یعنی قانون C-295 کے ساتھ جوڑنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی مسلمان توہین رسالت کے آزادی کسی کو نہیں دے سکتا کہ توہین رسالت کی کھلی اجازت دے دی جائے اور اس کا کوئی اطلاق نہ ہو۔ تو جب قانون نہیں ہوگا تو پھر تو توہین رسالت کا توہین رسالت کی اجازت ہر ایک کو مل جائے گی۔ تو اس حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے، اور جو اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں کہ جی اس قانون کو ختم کیا جائے تو وہ اپنی اوقات میں رہیں، کیونکہ کوئی بھی مسلمان توہین رسالت کو آزادی اظہار رائے نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ اس سے مذہبی دل آزاری ہوتی ہے اور یہ مذہبی آزادی کے بھی خلاف ہے، اور یہ رشین صدر نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ توہین رسالت مذہبی آزادی کے بھی خلاف ہے، اور اس سے دل آزاری ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کو آزادی اظہار رائے نہیں مانا جا سکتا۔ تو بہت اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں روسی صدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ پیوٹن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے اتنی گزارش یہ کروں گا کہ تھوڑی بہت جتنی آپ نے جرأت کا مظاہرہ کیا، اتنی جرأت اور غیرت ہمارے حکمرانوں کو بھی دلائیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، کیونکہ ایک قابل ترین آپ حکمران ہیں، تو ہمارے حکمرانوں کو بھی تھوڑی بہت تربیت دے دیا کریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں ناظرین، آج کی یہ میری اسٹیٹمنٹ تھی، اور بات اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو کمنٹس میں دیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔